نفسیات کے ماہر ہیں، تو وہاں میری ملاقات ہوئی، گلاسگو میں ہوتے ہیں، تو مجھے بتانے لگے کہ یہاں پہ نفسیاتی امراض اتنے زیادہ ہیں اور بیمار اتنے زیادہ ہیں. وہ سرکاری ڈاکٹر ہے، کہتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی مریض آئے کہ میں نے چیک اپ کروانا ہے، چیک اپ کے لیے ہم 6 مہینے بعد کا ٹائم دیتے ہیں. یعنی 6 مہینے سے پہلے ہم کسی مریض کو ٹائم نہیں دے سکتے، اتنا مریضوں کا رش ہے اور ڈاکٹروں کی کمی ہے. وہاں یہ حال ہے. اچھا، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں جاؤ گے تو سکون ملے گا، سکون کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ سکون چاہیے تمہیں، سکون جہاں ہے وہاں تم تلاش نہیں کر رہے، اور جہاں تم تلاش کر رہے ہو وہاں سکون ہے ہی نہیں. حضرت قاری محمد طیب صاحب نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کمرے سے باہر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، تو سامنے سے گزرنے والے نے کہا کہ بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہاں 1 روپے کا سکہ گر گیا ہے، وہ تلاش کر رہا ہوں. وہ بھی ساتھ تلاش کرنے میں لگ گیا لیکن کہیں مل نہیں رہا تھا. تو اس نے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں تلاش کر رہے ہیں، یہاں تو ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہا، تو گرا کہاں ہے؟ اس نے کہا گرا تو کمرے میں ہے. تو کمرے کے اندر تلاش کیوں نہیں کرتے؟ کہتے وہاں اندھیرا ہے. اب کمرے میں اندھیرا ہے اس لیے وہاں تلاش نہیں کر رہا، باہر تلاش کر رہا ہوں. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکون اندر ہے لیکن اندر اندھیرا ہے، اس لیے ہم اندر تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم باہر کی چکا چوند روشنی کے اندر تلاش کرتے ہیں، وہاں ہے نہیں. وہ جہاں ہے وہاں ہم تلاش نہیں کرتے کیونکہ اندھیرا ہے. اگر اندر ہم کوئی روشنی کا انتظام کر لیں اور اندر سے سکون ڈھونڈے تو سکون مل جائے گا. اندر تلاش نہیں کرتے، باہر ہے نہیں. بالکل یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے سکون تلاش کرنا شروع کر دیا اچھے کھانوں میں، اچھے لباس میں، اچھی کار کوٹھی میں، اور پھر مری ناران کاغان میں، سویڈن، کینیڈا اور برطانیہ میں، لیکن ہمیں سکون نہ ملا کیونکہ اللہ نے سکون کسی اور جگہ پہ رکھا ہے. کہاں پہ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 14 صدیاں پہلے اس سوال کا جواب دیا. فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. قُلْنَا، ہم نے کہا تھا، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، گویا کہ میں نے اس وقت کہا تھا جب میں نے تمہیں زمین پہ اتارا تھا، اس وقت میں نے کہا تھا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، زمین پہ اتر جاؤ سارے کے سارے. پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر تمہارے پاس میری طرف سے زندگی گزارنے کی ہدایات آئیں گی، زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے تمہیں بتائیں گے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو بندہ میری ان ہدایات کی پیروی کرے گا ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ بے خوف زندگی چاہیے تو میرے حکموں کی اتباع کر لو اور پیروی کرو. اور یہ اللہ والوں کی زندگی بے خوف کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکموں کی اتباع کرتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. میں تو بہت کمزور بندہ ہوں، زیادہ وفاؤں والا بھی نہیں ہوں، دوستی نبھانا بھی نہیں جانتا، وسائل بھی محدود ہیں، دل بھی چھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر میرا کوئی ساتھی ہو، کوئی دوست ہو اور وہ پریشان ہو اور میرا بس چلے، میں اس کی پریشانی ختم کر دوں گا. میں اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو پریشان نہیں ہونے دوں گا. اگر میں تمام تر بشری کمزوریوں کے باوجود اپنے دوست کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، اپنے بھائی کی پریشانی ختم کرنے کے لیے آخری حد تک جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو دوستی نبھاتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نبھا سکتا بھی ہے، وسائل بھی ہیں اور قدرت بھی ہے، وہ بھی اپنے دوستوں کو پریشان نہیں رکھتا. بے خوف اور بے غم زندگی اللہ کے دوستوں کی ہوتی ہے. آگے فرمایا لہم البشرا فی الحیات، درمیان میں ایک آیت میں نے قسم چھوڑی ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. لہم
ان اولیاء کے لیے البشرا بشارتیں ہوتی ہیں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں.